صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. اب کا پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں نہ صرف آپ یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس میں اکثر آپ اس طرح سے سینیریوز پینٹ کرتے ہیں جس پر جو حلقے باز وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ الارمسٹ آپ لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں. جمہوریت میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، نیشنز جب بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. آپ لوگ کچھ بہت زیادہ چیزوں کو گمبھیر طرح سے پیش کر دیتے ہیں کیا؟ آئی تھنک میڈیا کے اندر پاکستان میں غالباً ٹینڈنسی ہے، مگر صرف پاکستان میں نہیں، سب کانٹیننٹ کے میڈیا کافی وہ شرل قسم کی اور کنسپریسی تھیوری اور ایکسٹریم قسم کی پوزیشنز، الارمسٹ پوزیشنز، یہ ایک کلچرل پیراڈائم ہے اور یہ چلتا ہے ایسے ہی. کیا پاکستان اس وقت اسٹریٹجیکلی مشکل پوزیشن میں ہے؟ بہت مشکل حالات ہیں. آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہندوستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، امریکہ کے ساتھ بہت بگڑ گئے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو صورتحال کافی سیریس ہے اور سنجیدہ ہے، کیونکہ یہ جو ٹینشنز ہیں یہ کسی وقت بھی اسپل اوور کر سکتی ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے اپنے مفاد ہیں، جو نہیں چاہتے کہ فار ایگزامپل اتنی اینٹی امریکنزم ہے. کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، کچھ گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اور ہماری حکومت جو ہے اس نے فارن پالیسی ساری جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دی ہے اور نیشنل سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی، تو سویلین کنٹرول بھی نہیں رہا. تو سیریس بہت سچویشن بہت سیریس ہے. سیٹھی صاحب، یہاں واشنگٹن ہماری جن اینالسٹ سے بات ہوتی ہے وہ ان گروپس سے زیادہ اس بات پر انہیں تشویش ہوتی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ان گروپس کو سپورٹ ہے. تو جب وہ گروپس پاکستان کے مفادات کے خلاف اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس طرح کی سپورٹ موجود ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ دیکھیے، یہاں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یہ سپورٹ بنائی گئی تھی ایک زمانے میں ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، پھر 2004 میں جنرل مشرف نے اس کو بند کر دیا. مگر وہ گروپس تو برقرار ہیں، ان کو ڈسمینٹل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کافی پیسے چاہیے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے کارکن ہیں. ان کو آپ گھر نہیں بھیج سکتے، ان کو آپ نے ان کے اندر ایک انجیکشن لگایا ہوا ہے جہاد کا، اور اس قسم کی تنظیموں کے اندر بہت سی وہ جذبات ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناراض ہو گئے حکومت کے ساتھ، پھر یہ وزیرستان چلے گئے، طالبان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ بٹا لیا، وہاں جا کے یہ ان لوگوں نے اپنی تنظیمیں شروع کر دیں. اب کچھ حد تک ہم حکومت کی طرف سے بھی وہ بھی خوف زدہ ہیں کہ ان کو اگر چھیڑا تو یہ نہ ہو کہ ایک دم ہی یہ فلیئر اپ ہو جائے اور سچویشن خراب ہے. ایسے سینیریو میں جب امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس پر تنقید بھی ہوتی ہے. تو اگر جو آپ بتا رہے ہیں اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر کیا ڈو مور کا مطالبہ جائز ہے؟ امریکہ کے اپنے مفاد ہیں، ہمارے اپنے کچھ مفاد ہیں. اس کے اندر امریکہ جب یہ کہتا ہے کہ آپ ڈو مور میں پھر ہمارے مفاد جہاں فوج کے جو مفاد ہیں وہ جو وہاں جب کرائسس آتی ہے، فار ایگزامپل امریکہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ ڈو مور، کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ امریکہ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. ملا عمر کا نیٹ ورک اتنا نہیں کر رہا جتنا سراج حقانی کا نیٹ ورک کر رہا ہے. تو وہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو چلے جائیں گے چھوڑ کے ایک زمان، اس کے بعد یہاں پھر نپٹنا ہمیں پڑے گا. تو ہم ان لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم انٹیگنائز نہیں کر سکتے، ان کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے. تو یہاں ایسے ایریاز ہیں جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. جو صدر مشرف کے اس دور کے ناقدین تھے اور ابھی بھی وہی بات کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ صدر مشرف کی وہ پالیسیز تھیں جو انہوں نے 9/11 کے بعد اڈاپٹ کی. آپ کے خیال میں یہ تجزیہ کس حد تک درست ہے؟ بہت حد تک درست بھی ہے اور نہیں بھی درست. دیکھیے، درست اس حد تک ہے کہ جب یہ اٹیک آئی یو ایس کے اوپر تو مشرف صاحب کو چاہیے تھا اس وقت ملا عمر کو سمجھاتے کہ دیکھیے القاعدہ کا پیچھا چھوڑ دیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیں. مسئلہ افغانستان کا نہیں ہے، طالبان کا نہیں ہے، مسئلہ القاعدہ کا ہے، مسئلہ اسامہ بن لادن کا ہے. ہماری حکومت نے بالکل کوشش نہیں کی کہ ملا عمر کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے طوفان آ جائے گا، آپ بھی مر جائیں گے، ہم بھی پھنس جائیں گے، اس شخص کو نکالیں یہاں سے، اس کو رکھنے کا کیا فائدہ. اور اگر اس وقت اس کو نکال دیا جاتا وہاں سے تو شاید پھر امریکن انوالومنٹ ہی نہ ہوتی. تو ایک طرف تو یہ مشرف کی، دوسری طرف یہ کہ جب بعد میں بھی جب یہ لوگ وہاں بومبنگ ہوئی اور طالبان آ گئے آپ کے علاقوں میں، آپ نے ان کو جگہ دے دی، یہ گھس بیٹھے تھے، ان کو آپ نے وہاں محفوظ کر دیا اور 4 سال یہ وہاں پکتے رہے اور ری آرگنائز کرتے رہے، اور 2005-2006 نے انہوں نے پھر اٹیکس لانچ کرنی شروع کر دی. تو سارا کچھ تو مشرف کے زمانے میں ہوا. یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں. اس وقت جس نہج پر پہنچ گئے ہیں دونوں طرف سے اب یہ برملا کہا جا رہا ہے کہ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے.
کس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے تعلقات کو واپس معمول پہ لانے کی؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جی جو کچھ آپ نے یہاں کرنا ہے پاکستان کے اندر یا باہر ہمارے ساتھ مل کے کریں ایز اسٹریٹجک پارٹنرس. مگر امریکہ کی عادت ہے وہ کوئی پارٹنرشپ جو ہے وہ اپنی ٹرمز کے اوپر کرتا ہے. وہ ایک عادت ہے ایک سپر پاور کی ایروگنس کی, اور اوپر سے ہم پیسے لیتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں. یا تو ہم پیسے ان سے نہ لیتے, ڈیپینڈنسی نہ ہوتی, تو پھر ہم ایکولز بات کر سکتے تھے کہ جی آپ کے یہ مفاد ہے, ہمارے یہ مفاد ہے, ایسے کام ہوگا. مگر آپ ایک طرف ڈیپینڈنسی ہے, ایک طرف آپ ہتھیار بھی مانگ رہے ہیں, آپ سینکشنز بھی ختم آپ نے کروا لیے, ڈیٹ رائٹ آفس بھی آپ نے کر لیے, اوپر سے آپ ایڈ بھی لے رہے ہیں, پھر آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اس لیے پھر وہ آپ سے کہتے ہیں ڈو مور. پھر وہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے, وہ پھر او بی ایل آپریشن اعتماد نہیں ہوتا تو وہ خود کرتے ہیں. پھر آپ اور گرجتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا, یہ کیا کیا, وہ کیا. تو اس لیے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اگر آپ ہندوستان کی پوزیشن میں ہوتے, آزاد ملک ہوتے, ڈیپینڈنسی نہ ہوتی, فارن پالیسی بھی آزاد ہوتی, تو کوئی آپ کو